ہیرا منڈی کو اس کا موجودہ نام تقریباً 250 سال پہلے ملا۔ اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اکبر کے دور میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا۔ اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ دہائیوں قبل ہیرا منڈی رقص، موسیقی اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی گئیں اور اس علاقے سے بدنامی وابستہ ہو گئی۔ مورخین کے مطابق اس علاقے کی تاریخ 450 سال پرانی ہے، جس کی تفصیلات کافی دلچسپی کی حامل ہیں۔ بادشاہ اکبر کے دور میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا۔ ہیرا منڈی کو اس کا موجودہ نام تقریباً 250 سال پہلے ملا۔ اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بادشاہ اکبر کے دور میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ آج بھی لاہور کے وہ علاقے جن میں حیدری گلی، ٹبی گلی، ہیرا منڈی اور قلعہ روڈ پر واقع نولٹی چوک شاہی محلہ ہی کے نام سے معروف ہیں۔ ماضی میں شاہی خاندان کی رہائش گاہ کے ارد گرد کا علاقہ، جہاں ان کے نوکر، ملازمین اور دیگر اہلکار رہتے تھے، اسے شاہی محلہ کہا جاتا۔ آج بھی جو لوگ آٹو رکشہ یا ٹیکسی کے ذریعے ان علاقوں تک جاتے ہیں، وہ اسے شاہی محلہ ہی کہتے ہیں۔ یہاں موجود بہت سے کوٹے مغل دور حکومت میں قائم ہوئے اور یہ اس خطے کا سنہری دور تھا۔ اسٹیج ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے والی پروفیسر تریپوراری شرما بتاتی ہیں کہ مغل دور میں ان علاقوں میں ریاست سے تعلق رکھنے والے امیر لوگ اور ان کے خاندان رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کے موقعوں پر ان کے پروگرام شاہی محلات میں ہوتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں، آج کا لفظ کوٹھا کی جس طرح تشریح کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب کوٹھا آرٹ کا مرکز تھا، جہاں صرف گانا، موسیقی اور رقص ہوتا تھا۔ کوٹھوں سے منسلک خواتین اپنے آپ کو فنکار یا اداکارہ کہتی تھیں۔ یہاں اچھی تحریریں لکھی جاتی تھیں اور شاعری ہوتی تھی۔ کوٹھوں پر بہت اعلیٰ درجے کا مکالمے ہوا کرتا تھا اور لوگ گفتگو کرنے کا ہنر جاننے کے لیے بھی یہاں آتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں بہت اعلیٰ سطح کے مکالمے ہوا کرتے تھے اور لوگ یہاں آ کر سیکھتے تھے کہ معاشرے میں بات چیت اور استدلال کیسے کیا جائے۔ اگرچہ 16ویں صدی کے آخر تک لاہور مغلیہ سلطنت کا مرکز نہیں رہا تھا، لیکن ریاست کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ برِ صغیر میں مرہٹے مضبوط ہو رہے تھے، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا تھا۔ ابدالی نے پنجاب، شمالی ہند اور راجپوتانہ پر حملہ کیے اور ان کی فوجوں نے ابتدا میں دھوبی منڈی اور ہیرا منڈی کے قریب محلہ دارا شکوہ کے علاقے میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ یہاں بسنے والی طوائفوں کا رابطہ کئی شاہی خاندانوں کے افراد سے بھی رہتا تھا۔ ابدالی کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث غربت بڑھی اور اس علاقے میں پیسوں کے عوض جسم فروشی کا کاروبار بڑھنے لگا اور یہاں کوٹھوں پر رہنے والی خواتین جسم فروشی کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غربت سے نبرد آزما خواتین اس پیشے میں روزگار کے لیے شامل ہونے لگیں۔ اس دور میں مغل گورنر ابدالی کے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور مختلف گروہوں اور افواج میں تصادم کے باعث پیدا ہونے والی افراتفری کی وجہ سے یہ علاقہ بھی متاثر ہوا۔ اس پرآشوب دور کے بعد سن 1799 میں لاہور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ علاقہ اور اس کے کرد و نواح مختلف وجوہات کی بنا پر زیادہ پریشانی میں نہیں پڑے۔ اس دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر ایک بڑے مرکز کے طور پر ابھرا اور اس کی شاہی رونق لوٹ آئی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مارچ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ پروفیسر شرما کے مطابق جب انگریز اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایسی تمام چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیا جو بغاوت کا چارہ بن سکتی تھی۔
اور طوائفوں کے لیے بھی لائسنس کو لازمی قرار دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوٹھوں کے لیے لائسنس والا سلسلہ شروع ہوا تو پولیس نے قانون پر عمل درآمد کے لیے ان جگہوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی دور حکومت میں پولیس تفتیش کے بہانے کسی بھی وقت چھاپا مارنے کے لیے یہاں پہنچ جاتی تھی۔ یہ معمول بن گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہاں آنا جانا چھوڑ دیا اور اس جگہ کا تاثر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پروفیسر شرما کے مطابق اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری سماجی زندگی کے ایک حصے یعنی کوٹھوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ماضی کا قصہ بننے لگا اور بالآخر یہ علاقہ صرف جسم فروشی کے اڈوں کے طور پر معروف ہوا۔ دادا صاحب پھالکے نے پہلی ہندوستانی فلم 1913 میں بنائی۔ ابتدائی سالوں میں خواتین فلموں میں اداکاری نہیں کرتی تھی اور مرد ہی خواتین کا روپ دھار کر فلموں میں خواتین کا کردار کرتے تھے۔ غیر منقسم ہندوستان اور پاکستان فلم انڈسٹری میں فلموں میں کام کرنے والی کئی اداکاروں کی جڑیں ہیرا منڈی میں ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کے بعد یہاں سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد انڈیا آئے اور یہاں فلمی صنعت اور دوسرے پیشوں سے منسلک ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پاکستان میں مقیم مصنفہ فوزیہ سعید نے بھی اپنی کتاب میں ہیرا منڈی کے بارے میں لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ٹیبو دی ہڈن کلچر آف اے ریڈ لائٹ ایریا لکھنے کے لیے 8 سال تک ہیرا منڈی پر تحقیق کی۔ وہ یہاں رہنے والی خواتین اور کمیونٹی کے دیگر لوگوں کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو سامنے لائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہیرا منڈی کی مختصر تاریخ۔ اس پر جامعہ ریسرچ کے لیے بہت ساری کتابیں اور فلمیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو آپ پڑھ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔